पेश है गुड मॉर्निंग J&K। आगाज हमारे कामों का है नाम से तेरे जगदाता, तू रहमो करम का सर चश्मा है, फैज़ तेरा ही लहराता। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज बुधवार है, जून के महीने की 26 तारीख 1445 हिजरी के माह ज़िल हिज्जा की आज 19 तारीख है। परवरदिगार का करम और परवरदिगार का फैज़, उसी फैज़ के तुफ़ैल हम बसेहत सलामत हैं और आपकी अच्छी सेहत के लिए परवरदिगार से हर वक्त दस्तबदुआ रहते हैं। और हम ये जानते हैं कि जब आप अपने अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं तो आप हमें भी नहीं भूलते, क्योंकि जिस तरह हम आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा तस्वुर करते हैं, बल्कि आप हैं हकीकी मानों में, वैसे ही आप भी अपने अफराद खाना में हमें भी हमेशा शामिल रखते हैं। मुझे फैमिली या अफराद खाना के ताल्लुक से जब मैं बात कर रहा था, फैमिली के हवाले से जब बात हो रही थी, तो मुझे ये याद आया कि हमारी फैमिलीज़ में भी, घरों में भी जब किसी की सालगिरह होती है, किसी का जन्मदिन होता है या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर उसे सेलिब्रेट करें, या सेलिब्रेट ना भी करें तो मुबारकबादी दे दें। ये तो हो गई निजी सतह पर, जब किसी का कोई बड़ा दिन होता है, अहम दिन होता है, हम उसे याद रखते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इज्तिमाई सतह पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों की बेहद अहमियत होती है, जो दिन एक ख़ास पैगाम लेकर आते हैं, जो दिन एक नॉक नॉक करते हैं हमारे घरों के दरवाज़ों पर, हमारे जहनों पर कि कुछ ख़ास करने की ज़रूरत है। कहीं पर अगर कमी पेशी रही है, उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए, किस तरह हम अपने समाज में बदलाव लाएं। आप में से शायद कई दोस्त जानते होंगे कि एक ऐसा ही दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। टुडे इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। एक ऐसा मौजू जिस मौजू के हवाले से अदरवाइज़ भी हम साल भर बात करते हैं प्रोग्राम में, एक ऐसा हसास मौजू जिस मौजू के ताल्लुक से बात करना बेहद ज़रूरी है आजकल के दौर में, जब हम ये जानते हैं कि दीमक की तरह मनशियात जो है हमारे समाज को खोखला कर रहा है, जब हम ये जानते हैं कि हर उम्र के लोग बुरी तरह मुब्तला हो रहे हैं मनशियात की लत में। और आजकल का कश्मीर, जिस कश्मीर के हवाले से एक मकामी उर्दू अखबार आज लिखता है कि जम्मू कश्मीर में मनशियात की वबा 13 लाख नौजवान मुब्तला, आबादी का 8% हिस्सा मुतासर। जब इस किस्म की खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी तो ये समझना ज़रूरी है कि ये मसला छोटा नहीं है, मसला बहुत बड़ा है। और ये मसला किसी का इनफरादी मसला नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है। आज के शुमारे में मेरे साथ हुमैरा रहेंगी एंड आई एम श्योर इस मौजू के हवाले से इन्हें भी बहुत सारी बातें करनी होंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम हुमैरा, बिल्कुल ठीक। और बहुत ही हसास मौजू, बहुत ही अहम मौजू। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नियामत है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स में मुब्तला है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि नशे की जो हर कोई चीज़ है वो वो हमारे लिए हराम
کی گئی ہے. اور آج دن کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ مزید بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے 1987 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے اس دن کو آبزرو کرنا شروع کر دیا. اور جیسا کہ اظہر فرما چکے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے ہر ایک کنٹری کے لیے, اور اس سے جو اکانومی ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, isn't it؟ اور ایک ریسرچ کے حساب سے یہ پتا چلا کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آج کل جو بچے اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن گیپ جو بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں ہوتا ہے. کیونکہ کئی باری بچوں کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ وہ بات شیئر کرے, بٹ انفارچونیٹلی شاید انہیں وہ سپورٹ نہیں ملتا, گھر پہ ویسا ماحول نہیں ہوتا, تو اسی لیے وہ اس کی طرف جاتے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی کہ گھروں کا ماحول اگر گھروں جیسا ہی ہو, فیملیز کا ماحول اگر فیملیز جیسا ہی ہو تو شاید یہ نوبت نہیں آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم سب اپنی زندگیوں میں بے حد مصروف ہو چکے ہیں, اپنی زندگیوں میں اس قسم کی مصروفیت, لیکن اس وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس وجہ سے جس قسم کی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اور آج کے اس حساس موضوع کے حوالے سے, بے حد اہم موضوع کے حوالے سے ہم نے ایک بے حد اہم مہمان کو مدعو کیا ہے جو اس کے مختلف ڈائمنشنز پر روشنی ڈالیں گے. وہ اسی سبجیکٹ کے ماہر ہیں, ان سے ملاقات ذرا دیر بعد ہوگی. اور آج کے پروگرام کے تعلق سے میں آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, انہیں بھی آمادہ کریں کہ آج کا پروگرام ضرور دیکھیں. یہ یوٹیوب پر بھی پروگرام اویلیبل رہے گا, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آج کے پروگرام کی لنک ضرور شیئر کیجیے گا, اپنے بچوں کے ساتھ ضرور لنک شیئر کیجیے گا, کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں, یہ ایسے مسائل ہیں جن مسائل پر جتنی ہم بات کریں اتنی بات کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ ہم سب تو کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ, لیکن بھائی اس مسئلے کا حل ہمیں ہی ڈھونڈنا ہوگا. یہ اگر سون مسئلہ مسلک حل اس تلاش کرن, یہ مسئلہ حل اس کرن, اس لیے سماج کس پرت کنس نفرس پہ, پرت کنس فردس پہ یہ ذمہ داری آئی سپدان زِ پن پن پٲٹھۍ یہ کینٛژھا اسہِ تگہِ, یہ کینٛژھا أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ, اَسہِ پَزِ تہِ کَرُن. أسۍ چھِ موسمس متعلق زان واتناوان پروگرام کس دستیاب سے. جی اظہر, اور آپ بالکل بجا فرما رہے تھے, نوجوانوں میں یہ سینس آف ریسپانسبلٹی پہلے سے ہی موجود ہونی چاہیے اندر سے کہ ہمیں کنٹریبیوشن دینا چاہیے سماج میں, اور ہمارے جو بچے ہیں ہمیں ان کی پرورش اس حساب سے کرنی چاہیے, ان کو پہلے سے ہی پتہ ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہے ہمارے لیے اور کیا غلط ہے. اس میں اخلاقی جو اخلاقیات ہے, اخلاقی تعلیم ہے, اس کا ایک بہت اہم رول ہے. اور نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بجا فرمایا کہ نوجوان جو ہے ہر قوم کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں. نوجوان اگر سلجھے ہوں گے, نوجوان اگر بہتر تربیت یافتہ ہوں گے, ڈسپلنڈ ہوں گے, تو اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور اگر نوجوان ہی بگڑے ہوں گے تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اور اقبال علیہ رحمٰن نے کیا خوب فرمایا تھا ایک دعا کی صورت میں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو ہے آج کے دن یہ عہد کر لے کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں چھپائیں گے, اور اپنے طرح اپنے اعتبار سے اپنے تعلق سے کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو پائے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. موسم کے حوالے سے جانکاریاں. جی بالکل ناظرین, بتانا چاہیں گے کہ آج سری نگر کا موسم خشک رہے گا. درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 33, کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 42, کم سے کم 30 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتانا چاہیں گے آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور SSG روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید اطلاعات کے لیے جو نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی دستیاب ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی یم بروز اس یمو ازکس سٹھی سنجیدہ تو سٹھی حساس موضوعس کن چھنا صلاح زِ اس کرو پن موڈ ہنا بناو بہتر, ریفریش ہیو گژھو تو موسیقی ست کرو پروگرام دسلاب. آغاز کرو راجہ بلال تو اہز گھر واجن شاہی ممتاز, یہ اخ بڑ میوزیکل ڈیو, من اللہ تعالیٰ بڑ خوبصورت آواز عطا کرمز, تو انزی آوازن من آز پروگرامس من انتخاب کورمز اخ بات بوزو, تو پتہ واپس یمو مہمان سے کرو ملاقات. روزو وچھان گڈ مارننگ JNK. رابان
यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से रावण यशोदन हो तस्कत करारा से तस्कत करारा तस्कत करारा से सगदुत में दर्द चाहिए सगदुत में दर्द चाहिए चश्मन हिंजलाग जाए सगदुत में दर्द चाहिए सगदुत में दर्द चाहिए युद्ध हर्द बिछनिए है सन ताज बहारा से ताज बहारा से रावण यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से दुर्दान दहान हरम दुर्दान दहान हरम सोजस में तुम्हार करम हो बोझा सुयारा से बोझा सुयारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावण यशोदन तस्कत करारा से तस्कत करारा से
Rindan hyun gindoni, rindan hyun gindoni. Chui khone jigar choni, Rindan hyun gindoni, rindan hyun gindoni. suizani yaslalbun hai. मंज़िलों नारा से, मंज़िलों नारा से. Kya zani diluk dadwan hai. Yes, taz bahara se, taz bahara se. Ravan yashwadan hai. Kaskat karara se, kaskat karara se, kaskat karara se. वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अभी अभी आपने राजा बिलाल और शाही मुमताज़ की खूबसूरत आवाज़ में ये गाना एंजॉय किया। याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट DD कशर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आज चूँकि वर्ल्ड ड्रग अब्यूज़ डे है तो इसी हवाले से हम आज के मेहमान से बात करने वाले हैं इंशाल्लाह। फ़िलहाल लेते हैं एक वक्फा, आप बने रहे हमारे साथ। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम आपका एक दफ़ा फिर। आप देख रहे हैं हम सब का पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK और आज के शुमारे की जीनत बने हैं एक बहुत ही अहम मेहमान इस मौजू के ताल्लुक से, इस नोयत से कि इन्होंने ड्रग अब्यूज़ के हवाले से दर्जनों कालम लिखे हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी के जिस शोबे के साथ ये मुंसलिक हैं उस शोबे के हर फर्द के पास इस मौजू के हवाले से बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन परवरदिगार ने किसी इंसान को ही वो बेहतर तरीके से बातों को समझाने का फ़न अता किया होता है, जिसे हम एक बेहतरीन ऑरेटर कह सकते हैं। और आज के मेहमान के हवाले से आपको बता दूं, ही रिमेन्स वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और अपने सोशल मीडिया पेज के ज़रिए भी ये लोगों को आगाह और अवेयर करने के हवाले से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। परवरदिगार इन्हें जज़ाए खैर अता करे। आज के शुमारे में हमारे साथ शामिल होने के लिए इन्होंने हमारी दावत कबूल फरमाई, उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर गीर मोहम्मद इसहाक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने स्टूडियो में मदऊ करने के लिए अजहर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी दावत कबूल फरमाई, वो भी आज के इस अहम दिन के मौके पर जब आपकी जो मनसबी जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से भी बड़ी मसरूफियात रहेंगी दिन पर आपकी। हम आपके हवाले से ज़रूर मुख्तसरन जानना चाहेंगे क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं उनमें मुतवातिर इजाफा होता है, तो जो नए देखने वाले होंगे वो ज़रूर तकाजा कर रहे होंगे कि जान लें आपके बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें अपना। जी, मैं अपनी इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुका हूं। तो मेरा नाम प्रोफेसर गीर मोहम्मद इसहाक है और मेरी पैदाइश ईदगाह से मुतसिल इलाका नरवरा में हुई है। आज भी हम वहीं पे सुकूनत पजीर हैं। मेरी इब्तिदाई तालीम शाहीन पब्लिक स्कूल में हुई है, उसके बाद गांधी मेमोरियल कॉलेज में, और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका से कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने अपना डॉक्टरेट कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया। जज़ाकल्लाह। सन 2002 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई कश्मीर यूनिवर्सिटी में टीचिंग में,
اور پچھلے 22 سال سے میں اپنی ٹیچنگ اور ریسرچ کے فرائض وہیں پہ انجام دے رہا ہوں. ونڈرفل، بہت شکریہ، آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا. انتہائی کم وقت میں آپ نے اپنی زندگی کے جو اہم مرحلے ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ دن مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، ایک نئے جذبے کے تحت مناتے ہیں، بہت کچھ سوچ کے مناتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، سیمینارز، کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، ریلیز منعقد ہوتی ہیں، لیکن کیا حقیقی معنوں میں ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں؟ کیا حقیقی معنوں میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری عادتوں میں بدلاؤ آتا ہے؟ جی اظہر صاحب، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ سال بھر ہم کوشش کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں میں اس حوالے سے، کیونکہ ایک نہایت ہی سیریس پرابلم ہے. جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ 13 لاکھ پہنچ گئی ہے ان کی تعداد جو منشیات کے شکار ہو چکے ہیں. 8% آبادی ہے، جو کہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے. ایک چھوٹی سی جگہ جموں کشمیر جیسی یوٹی میں اتنی تعداد میں ڈرگ ایڈکٹس کا ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے. تو اور جیسے حمیرہ شفیع جی نے بھی کہا کہ اس میں کافی ایک سیریس کنسرن ہے. تو سال بھر یہ پروگرام اس طرح کے انعقاد ہوتے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، ایک ڈائریکشن دینے کے لیے اور آگے کا جو پلان آف ایکشن ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے. تو یہ جیسے حمیرہ جی نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے 1987 سے ہی یہ پروگرام شروع کیا، جب سے ہیومین گانگڈونگ پروونس میں اوپیم کے خلاف جو ایک مہم چھیڑی گئی لین زیکسو کے دوارا، اور تب سے ہی یہ ڈسمینٹل کیا گیا. وہاں پہ اوپیم ٹریڈ یہ دن منایا جاتا ہے اور ہر سال اس کا ایک پرٹیکولر تھیم ہوتا ہے. اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے ایویڈنس از کلیئر، انویسٹ ان پریونشن. تو میکسیمم جو ایمفیسس ہے، زور ہے اس سال، وہ ہے پریونشن پہ، ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. تو اس پہ یہ زور ہے کہ کمیونٹی لیول پہ کیا پریونشن اسٹریٹجیز ہوں گی، سوسائٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ، آفس لیول پہ، ہر سطح پہ. چونکہ جیسے آپ نے بھی وجہ فرمایا کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے، ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے، اور اس کا جو سولوشن ہے وہ بھی ملٹی پرونگڈ، ملٹی فیسٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل ہی ہوگا. یونی ڈائمینشنل اگر کوئی سولوشن ہوگا تو وہ اس پہ کام نہیں کرے گا اور اس سے کوئی افیکٹو کوئی نتیجے برآمد نہیں ہو سکتے ہیں. سر، سب سے پہلے لیمینس لینگویج میں یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے ہمیں کہ ڈرگ ابیوز ہوتا کیا ہے اور کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اسے انفلوئنس کرتا ہے. یوزولی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس میں یہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ بچوں میں بھی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. از اٹ جینیٹک آلسو؟ یہ بھی جی، اس میں کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو آفن سینونیمسلی یوز ہوتی ہیں، جیسے ڈرگ یوز ہے، پھر اس کے بعد ڈرگ ابیوز ہے، اس کے بعد ڈرگ مس یوز ہے اور ڈرگ ایڈکشن ہے. تو میں کوئکلی اگر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اس میں فرق کیا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بیماری کے تشخص کے لیے، علاج کے لیے، تو وہ ہمیں دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں. اگر ہم وہ دوائیاں پرسکرپشن کے حساب سے کھاتے ہیں، ان کی ڈائریکشن کے حساب سے لیتے ہیں، تو وہ ڈرگ یوز ہے. لیکن اگر ہم اس ڈائریکشن کے حساب سے نہ لیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر نے ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹر نے ہمیں نیند کی گولی دی ہے، 1 گولی روز کھانے کو کہا ہے، اگر ہم 2 گولیاں کھاتے ہیں یا 3 گولیاں کھاتے ہیں تو وہ ڈرگ مس یوز ہوگا. یا کوئی بھی دوائی کسی اور وجہ کے لیے ہو، ہم کسی اور وجہ کے لیے لے لیں، اس کا ڈوز ڈیوریشن پراپر نہ ہو تو اس کو مس یوز کہیں گے. اگر پھر ہم اس چیز کو ابیوز کرنے لگیں، یعنی کہ اس کے عادی ہونے لگے اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگیں، تو اس کو ہم ڈرگ ابیوز کہیں گے. فار ایگزامپل ڈرگ جو ہے وہ اینگزائٹی کے لیے ہے، شائزوفرینیا کے لیے ہے، ڈپریشن کے لیے، لیکن ہم اس کو نیند لانے کے لیے استعمال کریں، ٹرانکولائزرز کا استعمال جس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہم ڈرگ ایبیوز کی درجے میں لائیں گے. اور اس کے بعد جب ایک انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں پاتا، اس کو کریونگ ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈنس کے کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو لینے کے بغیر اس کو وڈرول سنڈروم ہوتا ہے، کافی ساری شکایتیں ہوتی ہیں، وہ پھر ایڈکشن میں آ جاتا ہے. دیٹ مینز اے پرسن از فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ آن دیٹ پرٹیکولر سبسٹنس آف ایبیوز. زیادہ اپروپریٹ ٹرم ہے سبسٹنس آف ایبیوز، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اب آتی ہیں. اب صرف ڈرگس نہیں ہے، پرسکرپشن ڈرگس ہیں، نان پرسکرپشن ڈرگس ہیں، وولٹائل سبسٹانسز ہیں، الکوہول ہے، اس کو ہم سبسٹانسز آف ایبیوز کہتے ہیں. رائٹ. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کسی بھی چیز کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتے ہیں. آپ اسی سماج کا حصہ ہیں، آپ کی نظروں سے بھی چیزیں گزری ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب اس قسم کا سنگین مسئلہ اب ہمارے سامنے ہے، اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ کچھ باتیں میں نے اور حمیرہ نے پروگرام کے آغاز میں کی، لیکن اس میں آپ بہت بہتر طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں. جی، میں اس کی جو وجوہات ہیں بہت ساری ہیں. جیسے میں نے کہا یہ ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے، تو وجوہات بھی بہت ساری ہیں.
تو لیکن دیکھا گیا ہے کہ جنرلی 2-3 کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈرگ ابیوزرز کو. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں, جو جسٹ گیٹ این ہائی این ایکسائٹمنٹ اور اس کو ٹرائی کرنے کے لیے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں ان کی صحبت دوستوں کی صحبت میں پیئر پریشر کے انڈر آ کے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے مضر اثرات کیا کیا ہیں, لیکن آؤٹ آف کیوریوسٹی اور دیکھنے کے لیے کہ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ کی کیا ہوتا ہے, یا انڈر پیئر پریشر دوستوں کی صحبت میں آگے. دوسرا گروپ ہوتا ہے جو انوئنگلی کرتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے, ان کو مسلیڈ کیا ہوتا ہے کسی نے کہ آپ کو جی اس سے یہ فائدہ ہوگا, وہ فائدہ ہوگا, ایکسائٹمنٹ ہوگی, میموری تیز ہوگی, آپ کو ایک نئی اسٹرینتھ ملے گی, آپ کو کانفیڈنس آئے گی. تو اس انجانے میں کچھ بچے جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جن کو کوئی صدمہ پیش آیا ہوتا ہے, جن کو کوئی سیڈنس, گلٹ, میلنکولک ہوتے ہیں, یا فیلنگ آف ورتھ لیسنس, فیلنگ آف لو اسٹیم. ان آرڈر ٹو کوپ اپ ود دیٹ ڈپریشن, اینگزائٹی, اس کو سہارے تلاش کرتے ہیں. تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کوپنگ اسٹریٹجی کے طور پہ اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اوور آل دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے وجوہات ہیں, کہ جیسے جو چائلڈہڈ ابیوز ہوتا ہے, نیگلیکٹ ہوتا ہے, پیرنٹل ڈسکارڈ, پیرنٹل ڈسفنکشن, فیملیز میں ڈسکارڈ ہوتا ہے, اور جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا پروگرام کے آغاز میں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے, اور پیرنٹس کو بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ جو ہے کمیونیکیشن بیریئرز کو بریک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو ہے آج کل کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. ہر کوئی پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرسٹ آئے, میرا بچہ ایڈمیشن لے اور بہتر سے بہتر پرفارمنس دے. اور ہمارے پیرنٹس کئی سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو اس ڈائریکشن میں جھونک دیتے ہیں جس ڈائریکشن میں وہ جانا نہیں چاہتے, جہاں پہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, پیشن نہیں ہوتا, ان کی انکلینیشن نہیں ہوتی ہے, ان کی پرسنالٹی کو سیوٹ نہیں کرتا. لیکن آؤٹ آف جسٹ کے سوسائٹل نارمز کو دیکھا دیکھی کے اس بہاؤ میں آ کے ان کو جھونک دیتے ہیں. تو یہ جو پریشر ہوتا ہے, دیکھیے ہم ضرورت اس بات کی ہے, ہمیں اس پرابلم کو پرسنلائز کرنا ہے, انٹرنلائز کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ دس از اے پرابلم آف دا ادر, یہ کسی اور کی پرابلم ہے. فار ایگزامپل میں ہوں, اگر میں ایک پیرنٹ ہوں, میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, تو مجھے یہ سوچنا ہے, یہ سوچ کے چلنا ہے کون سی چیزیں ہیں جو میرے بچوں کو اس کی طرف راغب کر سکتی ہے. تو اگر میں اپنے بچوں کو 50 روپے کے بدلے 500 روپے دیتا ہوں, تو فرسٹ آف آل آئی ایم امپاورنگ دیم ٹو پروکیور دیز ڈرگس. پھر اگر ان کے اسکول میں ایسا ماحول ہے کہ ایزی ایکسیس ہے ٹو ڈرگس آف ابیوز, اور اگر وہاں پہ ان کی صحبت ایسی ہے کہ پیئر گروپ میں بچے ایسے ہیں جو ڈرگ ابیوز کرتے ہیں, اور میں اگر اپنے بچوں کے اوپر پریشر ڈال رہا ہوں, ان کو ڈسٹرس میں رکھ رہا ہوں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے, ان کے ساتھ گل مل کے بات نہیں کر رہا ہوں, تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو میرا بچہ اور بھی والنریبل ہوگا. تو یہی مجھے اپنے بچے کے بارے میں سوچنا ہے کہ کل کو میرے بچے کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے. ہر پیرنٹ کو یہ سوچنا ہے, اس کو انٹرنلائز کرنا ہے, اس کو پرسنلائز کرنا ہے, تبھی ہم اس کا کچھ سولوشن نکال سکتے ہیں جو سسٹینیبل ہوگا, لانگ لاسٹنگ ہوگا اور افیکٹو ہوگا. کیونکہ اگر ہم سوچیں گے یہ تو دوسرے کی پرابلم ہے, پھر یہ اس پرابلم کا مداوا نہیں ہو سکتا. بالکل سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے کئی سارے ٹائپس بھی ہیں. ہمیں ایک تو وہ بتائیے گا کہ واٹ آر دا ویریس فارمز آف ڈرگ ابیوز, ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے گا کہ ایک پرٹیکولر جو بندہ ہے وہ اس میں مبتلا ہے, کیا کیا سائنز ہے, سمٹمز ہے اس کے, اور اگر وہ اس سے باہر آنا چاہتا ہے نارمل لائف کی طرف تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے کیسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھا آپ نے حمیرہ جی. ایک تو ہے جو پرسکرپشن ڈرگز کا ابیوز ہوتا ہے, جو دوائیاں ہمیں عام میڈیکل سٹورز پہ ملتی ہیں, جیسے کہ نیند کے لیے یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے لیے, اینگزائٹی, ڈپریشن کے لیے, اور وہ پرسکرپشن ڈرگس ہوتی ہیں جو پرسکرپشن کے اوپر ملتی ہیں, میڈیکل سٹور میں ملتی ہیں. حالانکہ ان دوائیوں کا اتنا پہلے زیادہ رجحان تھا, سیڈیٹیوز کا, ٹرانکولائزرز کا, اب وہ کم ہو گیا ہے. اب الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ہیروئن کا زیادہ یوز ہے, وہ بھی انجیکٹیبل ہیروئن, پیرنٹرل ہیروئن کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو وہی دوسری کیٹیگری ہے جس میں اوپیوائڈس یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں یا پوسٹ سرجیکل پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو مورفین جیسے اینالاگس کی ضرورت پڑتی ہے پین کو ریلیو کرنے کے لیے. تو ایسے ہی اوپیوائڈس کا جب استعمال ہوتا ہے, اور پھر کوکین ہے, ہیروئن ہے, اس طرح کے جو سبسٹانسز آف ابیوز ہے, چرس, گانجا, حشیش وغیرہ, تو یہ دوسری کیٹیگری ہے جس میں اوپیوائڈس آتے ہیں, خاص کر انجیکٹیبل اوپیوائڈس. اور تیسری کیٹیگری ہے اسٹیرائڈس, پروٹینز وغیرہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں, اس طرح کے دوائیوں کا سیون ہوتا ہے. اور تو ان میں سے جو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ تو یا تو CNS ہمارے جو نروس سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں, جیسے کہ ایمفیٹامین لائک سبسٹانسز ہیں, اور
کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈپریس کرتی ہیں، جیسے کہ الکوہل ہے یا دوسری دوائیاں ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ اس کے کیا نشانات ہیں، کیا سمٹمز ہیں، کیسے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو گھر میں جو پیرنٹس ہیں ان کو کلوزلی واچ کرنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ یہ سمٹمز ان میں تو نہیں ہیں. اور اسی طرح سے ٹیچرز کو اسکول میں اپنے بچوں کو آبزرو کرنا ہے کہ ان میں جو یہ سمٹمز، وہ سمٹمز کیا ہیں. اگر ان میں سڈن بیہیویئرل چینجز ہیں، ہم قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ والدین کو کیسے پتہ چلے کہ ان کے بچے میں خدا نخواستہ یہ بری عادت میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ضرور آپ سے مفصل جانکاری لیں گے اور پوری تفصیلات لیں گے کہ کن چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں، والدین کی بات کرتے ہیں. لیکن فی الحال ہم رکیں گے ناظرین ایک وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچیں گی. اب دیکھتے رہیں ہمارا، آپ کا، ہم سب کا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ، تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر، ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر گیر محمد اشفاق صاحب، ہو از پروفیسر آف فارماکالوجی، یونیورسٹی آف کشمیر. ان سے آج کے موضوع کے حوالے سے اور بھی باتیں کریں گے، لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے یہ خبر ریگارڈنگ جموں اینڈ کشمیر اسمبلی پولز، سمری ریویژن آف ووٹر لسٹز بگن. جی، اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سرخی سنیے گا، بھاجپا کی زیر سربراہی اتحاد NDA اور اپوزیشن اتحاد انڈیا کے درمیان پہلے بڑے مقابلے کا میدان سج گیا. آزادی کے بعد پہلی بار لوک سبھا اسپیکر کے لیے انتخابات. اتفاق رائے کی کوشش ناکام. آج BJP کے اوم برلا اور کانگریس کے سریش کے درمیان مقابلہ ہوگا. جی، اگلی سرخی اردو روزنامے سے سری نگر اور جموں کے میڈیکل کالجوں اور ان سے منسلک ہسپتالوں کی تجدید نہ. جی، اردو اخبار کے پہلے صفحے کی خبر، جو خبر آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے. سرخی سنیے گا، امرناتھ یاترا LG نے کیا بالتل کا دورہ. عقیدت مندوں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے خدمات کی توسیع کرنے کی ہدایت. اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے CSS's preparedness to implement new critical laws. جی، انگریزی اخبار کی سرخی سنیے گا، LG ایڈریسز J&K بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز UT لیول کمپورے ایٹ سونامرگ. Loud Scouts and Guides for promoting value of unity in diversity and working diligently for equity and inclusion in the society. جی، میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ، اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. چیلنجوں کے بیچ ہندوستان کو اپنی مسلح افواج کی جدید کاری میں سرمایہ کاری کرنے کی اہم ضرورت پر زور. مشکل وقتوں سے گزرنے اور قومی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنایا ہوگا. جی جناب، اور آج کے دن کے تعلق سے بھی مقامی اخبارات میں خبریں شائع ہوئی ہیں. ایک اردو اخبار لکھتا ہے، جموں کشمیر میں منشیات کی وبا، 13 لاکھ نوجوان مبتلا، آبادی کا 8% حصہ متاثر، 59% کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان، ہر 10 افراد میں ایک منشیات کا عادی. اور آخری اخبار جو میرے پاس بچا ہے یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ٹریفک کنجیشن، وہیکل گروتھ ان کشمیر، آؤٹ اسپیسز روڈ ایکسپینشن.
Srinagar residents lose 1 to 2 hours daily in traffic jams. Kashmir has over 9 lakh registered vehicles. Approximately 75,000 new vehicles added yearly. اور ایک خبر کی سرخی بابر قادری murder case. SIA arrests advocate میاں قیوم فار questioning. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں آج کے شمارے میں. آج کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز ہے. منشیات کے حوالے سے آگہی اور بیداری پیدا کرنے کا دن. تو سڑک خوشی امہ کتھ ہز کشمیر یونیورسٹی ہند فارماسیوٹیکل سائنسک سینئر پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر گیر محمد اسحاق صاحب تو سم تمن ہند حوالہ کت کران. بہ کر تہ گزارش ات متعلق کرو کاشر پہ کت تک واریاہ پیرنٹس مل ماج شاید اردو تران سمجھ کہیں ہندی سمجھ تران کہ تمن ونو کاشر پہ تہندس بچس مز کس تبدیلی اگر تمن دریٹ گئی تمن پزِ کنس ایکسپرٹس نش گژھُن کنس ماہرس نش گژھُن. بالکل اظہر صاحب ات مز یہ بڑا امپارٹنٹ کہ یم سن پیرنٹس حضرات یا یم ٹیچرس تمن پزِ ات خصوصی نگرانی تھاون بچن ہز پنن بچن ہز کہ اگر تمن مز کی بہیویئرل چینجز آئی اگر سڈنلی بچہ سکریٹو گو سہ ہائڈ کران سہ سکریٹ تھوان سہ یا تم سن پرفارمنس گئی سڈنلی چینج کہ اوتان سہ ٹھیک کران پڑھائی مز اچانک گئی تمس پرفارمنس ڈراپ یا کمر بند کرت بہن یا کمر بند آئسولیٹ کرن سیکلوجنس مز روزن فیملی ست انٹریکٹ کرن رشتہ دارن ست انٹریکٹ کرن ہمسائن ست انٹریکٹ کرن ایگریشن بڑھو یا شکایت ہسن اچانک یہ سکول پہ ٹیچرن ہز باقین دوستن ہز یا اگر تمس مشک کن قسم یا تمس کھین چینس مز گئی تمس چینجز یا سلیپ پیٹرن گو چینج گوڑ سہ کم شونگان ون زیادہ شونگان گوڑ سہ کم کھیوان ون زیادہ یا گوڑ زیادہ کھیوان ون تمس مالی اتھے پہ تم سندس کمرس مز مز گھن بچن ہندس کمرس مز ات وچن ات ما ریزر ات ما ایلومینیم فوائل ات ما انجیکشن ات ما سرینج ات ما قسم کن قسم سگریٹ وگریٹ اس ات مز استعمال ہیکہ گژھِتھ. ٹیچرن تہ پزِ بڑا کلوزلی مانیٹر کرن اوبزرو کرن پنن بچن کلاس کیازِ کہ پٲرِ مٲلِس ماجہِ پتہٕ چھُ ٹیچرٕے آسان اکھ پرو سوشل ایڈلٹ بچہ گزاران سکولس مز یہ ٹیچر ہیکہ أمس کلوزلی مانیٹر کرتھ أمس وچھِتھ أمس ما چھِ کینٛہہ پیٹرن چینج گژھان أمس ما چھِ بہیویئرل چینجز یِوان أمس ما چھِ کینٛہہ ہیلتھ اِشوٗز ہایجیٖن رِلیٹڈ اِشوٗز سڈنلی اوس یہِ اصل ہایجیٖن مینٹین کران وۄنۍ چھُنہٕ ہایجیٖن مینٹین کران کِہیٖنۍ سُہ یہِ اوس اوتان جان پٔرفارم کران وۄنۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کران وۄنۍ چھِ أمِس شکایت یِوان یہِ چھُنہٕ سبقٕے یاد کران أمِس چھُنہٕ انٹرسٹٕے یا یہِ چھُ مطلب اور یا گلٹی فیل کران یا لو ایسٹیٖم فیل کران ودان چھُ معٲفی چھُ منگان امہِ طریقُک بہیویئر چھُ أمِس منٛز یِم چھِ کینٛہہ علامت کہ بچس چھِ کیٛاہتانۍ دٔلیٖل یتھ مٲلِس ماجہِ تہٕ ٹیچرس ضروٗری أمِس کُن توجہ پیٚیہِ مرغوب کرُن سکوٗلن منٛز چھِ ضروٗرت کہ تِم تھاون کاونسلٲرس ایویلیبل یِمن نِش تِم گژھن تِمن کاونسلنگ کرن تہٕ تِم دِن تِمن صحیح مشورٕ صحیح راے کہ ہاو ٹو اوور کم دِس پرابلم. ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر صٲب یم ڈائریکٹر ہیلتھ سٔروِسز کشمیر تمو کٔر امہِ حوالہٕ واریاہ کٲم تمہِ ساتہٕ تِم اتھ اہم عہدس پٮ۪ٹھ فٲیض ٲسۍ کہِ تِم ٲسۍ اکھ کتھ ہمیشہ ونان دپان ٲسۍ زِ یم کُنہِ تہِ اتھ بُرٕ عادتس منٛز مبتلا گٔمٕتۍ یم مت سمجھتوکھ مجرم کینٛہہ یم چھِ پیشنٹ یم چھِ مریض یمن چھِ برابر ترے پٲٹھۍ سپورٹ کرُن. ایز اے سوسایٹی کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ اگر أسۍ کُنہِ جایہِ وٕچھ کانٛہہ ہمساے بچہِ یا پننِس گرس منٛز کانٛہہ بچہِ یا رشتہٕ دارن منٛز کانٛہہ بچہِ زِ اتھ بُرٕ عادتس منٛز چھِ مبتلا گوٚمُت. واریاہ اہم سوال پرژھو تۄہہِ اظہر صٲب. یہِ چھُ لاسٹ ییر یُس تھیٖم اوس أزکہِ دۄہُک سُہ اوس پیپل فرسٹ ڈو ناٹ سٹگمیٹائز ڈو ناٹ ڈسکرمنیٹ کیازِ کہ یُس یہِ اکھ ڈرگ ایبیوز وکٹم چھُ ییٚلہِ اَسہِ پننِس علاقس منٛز یا کُنہِ تہِ محلس منٛز اگر کٲنٛسہِ شیٚش چھِ ملان ہے فلٲنۍ سُنٛد بچہِ چھُ کران ڈرگس استعمال یا چھُ ڈرگ ایڈکٹ گۄڈنِچ رِیکشن چھِ آسان کہ یہِ کٔرِوُن پُلیٖسس حوالہٕ یہِ تھٲیوُن تھانس منٛز بنٛد. ییٚلہِ زن أکِس ڈرگ ایبیوز وکٹم سٕنٛز جاے پُلیٖس تھانس منٛز چھنہٕ کینٛہہ تٔمۍ سٕنٛز جاے چھِ أکِس ڈرگ رِہیبلِٹیشن سینٹرس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھُ واتناوُن علاج تاکہِ سُہ نیرِ امہِ منٛز نٮ۪بر. توے چھُ آمُت وننہٕ کہ یِم مہٕ کٔرِو وکٹمایز کینٛہہ یِم مہٕ کٔرِو سٹگمیٹایز یمن دِیو سا ایمپیتھی دے ڈونٹ نیڈ اور سمپیتھی یمن چھِ ضرورت ایمپیتھی مگر یُس اِلسٹ ٹریڈ أزیُک دۄہ چھُ ڈرگ انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ایبیوز اینڈ اِلسٹ ٹریفکِنگ یم ٹریڈٲرس چھِ یم پیڈلٲرس چھِ تمن خلاف گژھِ سخت سے سخت کاروٲیی یِنۍ کرنہٕ قونوٗن مُطابق تمن چھنہٕ کانٛہہ سمپیتھی ہاوٕنۍ تِم چھِ قونوٗنس حوالہٕ کرٕنۍ مگر یم وکٹمز چھِ یم امیِکۍ جانے انجانے امیِکۍ شکار چھِ گٔمٕتۍ تمن چھِ پراپر رِہیبلٹیشن دِنۍ پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ دیُن تِم چھِ ری انٹیگریٹ کرٕنۍ مین سٹریٖمس منٛز انٕنۍ تِم چھِ ریمیڈیفائی کرٕنۍ تِمن چھِ ری اورینٹیشن کرٕنۍ تِم چھِ واپس انٕنۍ مین سٹریٖمس منٛز تاکہِ تِمن میلہِ صحیح علاج تِم گژھن امہِ وبا نِش دوٗر امہِ منٛز نیرن تِم نٮ۪بر. یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ واریاہ اصل سوال کہِ اَسہِ پزِ نہٕ یِمن سٹگمیٹایز کرُن کینٛہہ وۄنۍ اَسہِ پزِ تِمن ہاوٕنۍ ایمپیتھی تِم اتھ منٛز واپس انٕنۍ تِمن لایولیہُڈ جنریشنٕکۍ موقعہٕ فراہم کرٕنۍ. سب سے اہم وٕچھ حظ یُس یہِ اکھ مسلہٕ چھُ ڈرگ ایڈکشنُک اتھ منٛز چھُ رِلیپس ریمِشن واریاہ زیادٕ چھُ بار بار چھُ انسان اتھ کُن گژھان
کیازِ کہ اِنسانَس یہِ چھُ اکھ اٮ۪نسلیومٮ۪نٹ اکھ اٮ۪نٹرٛیپمٮ۪نٹ أمِس بَچَس چھُ یہِ اٮ۪نٹرٛیپ کران یُس تٔمۍ سُنٛد نٔروَس سِسٹَم چھُ وٮ۪نٹرل ٹیگمنٹل ایریا بیسل گینگلیا لمبک سسٹم یُس برینُک حصہٕ چھُ یہِ چھُ اَتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ ہایجیک کران یی چھُس بہٕ أزکہِ دۄہ پنٛنٮ۪ن جوانن پنٛنٮ۪ن سٹوٗڈنٹن پنٛنٮ۪ن بچن یژھان وَنُن کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ اکھ ساوُنٛڈ باڈی ساوُنٛڈ ہارٹ ساوُنٛڈ مایِنڈ دیُتمُت أسۍ کیازِ کرو نہٕ امیُک استعمال کینٛہہ أچیٖو کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ سکسیس حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ زندگی منٛز کینٛہہ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ زندگی چھِ لِمِٹِڈ أسۍ چھِ یتھ دُنیاہس منٛز آمٕتۍ أسۍ کُن دِمو نہٕ یتھ سماجس کنٹربیوٗٹ کرو أسۍ کیازِ گژھو امیِکۍ شِکار تہٕ پنُن پان بناوو امیِکۍ غلام پنٕنۍ پان بناووکھ امیِکۍ سلیو یہ جو علامہ اقبال سن شعر چھُ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اگر بات پن پٲٹھۍ تشریح کر بہٕ وَنہٕ یہِ جب عشق مینز پیشن سکھاتا ہے آداب خود آگاہی مینز سیلف اویئرنیس سیلف ڈسکوری سیلف اکمپلشمنٹ اویئر آپ اپنے اسٹرینگس کو پہلے پہچانو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ اسٹرینگس کے ساتھ یہاں بھیجا ہے کچھ ویکنیسز کے ساتھ یہاں بھیجا ہے اگر آپ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں آپ دیکھو ہو سکتا ہے آپ کھیل کود میں اچھے ہوں ہو سکتا ہے آپ میوزک اینڈ فائن آرٹس میں اچھے ہوں ہو سکتا ہے آپ کامرس اور مینجمنٹ میں اچھے ہوں تو آپ اپنی اسٹرینگتھ کو پہچانو آپ سیلف ایکچولائزیشن کرو اقبال علیہ رحمہ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اسی سے ملتا جلتا شعر سے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہ بن اپنا تو بن اپنے لیے تو کچھ کر اپنا تو نام یہ اس شعر میں جو ہے ایک سٹیپ وائز پروسیس ہے اگر میں تھوڑا اس میں ٹائم لینا چاہوں گا کہ پہلے آپ جب عشق سکھاتا ہے اپنے پیشن کو پہچانو اپنی اسٹرینگس کو پہچانو سیلف ایکچولائزیشن کرو اپنے سیلف اویئرنیس کو دیکھو کہ آپ میں کیا پوٹینشیل ہے پھر آپ اس پیشن کے لیے آپ ایک ایکشن پلان بناؤ اور اس کے لیے ایک مینٹر کو چوز کرو جو آپ کی مینٹرنگ کرے جو جس کے آپ کے دل میں جس کے لیے بہت عزت ہے بہت مروت ہے آپ اس کو اپنا مینٹر بناؤ دیکھیے ہسٹری از ریپلیٹ ود سچ ایگزامپلس ویئر گریٹ مین ہیو کم اپ ود اسٹرانگ مینٹرشپ اسکیمس جیسے کہ ارسٹوٹل ہے الیگزینڈر دا گریٹ ہے سکریٹس ہیں لارڈ کرشنا اینڈ ارجن ہیں شمس تبریزی اینڈ مولانا رومی ہیں کتنے ہیں اور کاؤنٹلیس سٹوریز جیسے مولانا رومی نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد تو جب تک جو مولوی خود بخود مولوی نہیں بنتا کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی ہے ایک لوہے کا ٹکڑا خود بخود تلوار نہیں بنتا جب تک آپ اس پہ کام نہیں کرتے ہو جب تک تراشنے والا نہ ہو تب جا کے وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو آپ اپنے پوٹینشیل کو پہچانو اسٹرینگس کو پہچانو پھر آپ ایک مینٹر کو لے لو اور ایک گول سیٹنگ کرو اپنے گولز کو سیٹ کرو زندگی میں مائل سٹونز کو فکس کرو ٹارگیٹس کو فکس کرو اور اس کے بعد ایک ایکشن پلان پہ چلو اور سکسیس کو اچیو کرو تو جیسے کہا جاتا تھا لیٹ اس بی ہائی آن دا گریڈس ناٹ آن دا ڈرگس آپ کو اگر ہائی ہونا ہے ایکسائٹمنٹ لینی ہے سکسیس کی ایکسائٹمنٹ لے لو کامیابی کی ایکسائٹمنٹ لے لو ایڈکشن اگر کرنا ہے نشہ کرو اسی کا نشہ کامیابی کا نشہ کرو اور اپنے آپ کو اس غلامی میں مت ڈالو اس جھنجٹ میں مت ڈالو کہ جس سے آپ غلام ہو جاؤ تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی غلامی کو میں اسی کنٹیکسٹ میں ڈیفائن کروں گا یہ بھی ایک غلامی ہے اگر آپ اس غلامی کو چھوڑو گے اپنے اسٹرینگس کو پہچانو گے تو کھلیں گے اسرار شہنشاہی یو ول بی لبرلائزڈ تو آپ ایک اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں سر اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کون کون سے اسٹیپ لیے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیونکہ آپ نے بھی ابھی وجہ فرمایا کہ جو NDPS کے کیسز آ رہے ہیں اس میں آسانی سے بیل نہیں ملتی دیٹ از اگین اے گڈ تھنگ isn't it؟ اس کے ساتھ میں یہ چیز بھی جوڑنا چاہوں گا کہ ایک عام انسان جب اس حوالے سے ڈسکس کرتا ہے بحث و مباحثے جب ہوتے ہیں تو ایک عام انسان کا یہ ہوتا ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اویلیبلٹی کیوں ہے اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو لوگ کنزیوم نہیں کریں گے حالانکہ اس حوالے سے ہم روز ہی اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کیس درج ہوا یہاں پر کیس درج ہوا اور سخت قسم کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں لیکن جو ڈرگ مافیا ہے اس کو مکمل طور روکنے کے لیے ایڈمنسٹریشن پر اور کس قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی آپ دونوں کا جو سوال ہے بالکل کنیکٹڈ ہے انفیکٹ ایک ہی سوال ہے کہ گورنمنٹ نے کیا اس میں انیشیٹیوز لیے ہیں اور اویلیبلٹی کیسے کم ہو رہی ہے دیکھیے جب ہم ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں اس کے جو امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں وہ ہے سپلائی ریڈکشن ڈیمانڈ ریڈکشن ہارم ریڈکشن اینڈ رسک ریڈکشن
तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली इस पे काम करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट जो है, J&K गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। DGP साहब की क़यादत में काफी सारे मेजर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स किए गए हैं और स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट एक्शन ली गई है ड्रग पैडलर्स के खिलाफ। गवर्नमेंट ऑफ J&K ने LG साहब की क़यादत में 2019 में ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी मुरतब की, जो हमारा यहाँ पे जो इम्हान सेंटर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, उन्होंने उसको बनाया। उससे पहले हमने भी एक मुसवदा 2017 में दिया था ड्रग डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट ऑफ J&K को, उसमें हमने भी काम किया था। और ये जो ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी है 2022 से इंप्लीमेंट हो रही है, तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। और मैं रिसेंटली सुन रहा था, जो ड्रग यूथ डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब अवेलेबिलिटी में काफी ज्यादा कमी आई है, सप्लाई में काफी। देखिए, सप्लाई को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा। जब ये चीज मार्केट में होगी नहीं तो बच्चे लेंगे कहां से? और इसका जो है, जो गवर्नमेंट जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो माशाल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं DGP साहब की क़यादत में। उन्होंने ये इस पे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हैं, स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए हैं, और ये जो पॉलिसी है फुल फ्लेज तरीके पे इंप्लीमेंट हो रही है। राइट। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम और एक वक्फे के लिए रुकेंगे। नाजरीन, आप अगर कहीं जाना भी चाहते, मोबाइल फोन आपके पास है और यूट्यूब भी है, यूट्यूब में देखते रहें। गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। सर, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। साथ ही साथ आपको नहीं लगता है जो यहाँ पे लोकली कल्टीवेशन होती है बहुत सारी ड्रग्स की, जैसे चरस वगैरह, उसको भी बंद करना चाहिए? जी बिल्कुल। जहां तक स्टेप्स का ताल्लुक है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स, सिर्फ गवर्नमेंट को स्टेप्स नहीं लेने हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है। जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा, इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। इसके सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस है, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, मेडिको लीगल बायोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें सोसाइटी के हर फर्द को, हर सेक्शन को, हर स्टेक होल्डर को मिलजुल के काम करना है। एक्साइज डिपार्टमेंट को काम करना है, उनको जो इसकी कल्टीवेशन है इस पे काम करना है, रोकना है। कई सारे हेक्टेयर्स पे ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है इन प्लांट्स की, ओपियम पॉपी की, और ये काम जारी है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से। साथ ही साथ जो है बाकी जो महकमाजात हैं, स्पोर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उन सबको मिलजुल के काम करना है। और कम्युनिटी, खासकर कम्युनिटी लेड इंटरवेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कम्युनिटी लेवल पे जो है प्रीचर्स हैं और जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, हमारी इंतजामिया कमिटीज हैं। देखिए, हमें हर मोहल्ले में इस बात के लिए कमिटीज बनानी है, ऑलरेडी इंतजामिया कमिटीज होती हैं, उनको देखना है कि किस घर में कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, उनसे राबिता कायम करना है। और प्रीचर्स को अपने वाज़ तबलीग में इसको लेना है, क्योंकि प्रीचर्स का बहुत असर होता है लोगों पे, लेकिन उनको भी हमदर्दी से काम लेना है, कंपैशन से काम लेना है, प्यार मोहब्बत से, शफकत से। ऐसा नहीं कि डांट फटकार से उनको सिखाना है, वरना वही वो जगजीत सिंह की गजल हो जाएगी कि कदम कदम पे मुझको न रोको वाइजो, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूं। और इसमें एक बहुत अहम रोल बनता है, आप एग्री करेंगे मेरी बात से, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सब करते हैं। जो हमारे सोशल मीडिया पर वो दोस्त हैं जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, जिनकी रील्स को लोग बहुत पसंद करते हैं, अब अभी तक जो कंटेंट आप बना रहे थे लोगों ने उसे बड़ा सराहा, लेकिन अब इस समाज के एक मेंबर की हैसियत से आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप वो कंटेंट जनरेट करें जिस कंटेंट से आप इस किस्म के मौज़ूआत पर बात करें, जिस कंटेंट से आप लोगों को दिखाएं। नौजवान, चूंकि आप की टारगेट ऑडियंस जो है वो नौजवान है, नौजवानों को आप मुतल्ला करें, आगाह करें कि किस किस्म की तबाहियां होती हैं अगर कोई शख्स ड्रग अब्यूज़ का शिकार होता है, मनशियात का शिकार होता है। तो मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी उन दोस्तों पर आयद होती है। आज के दिन कम से कम एक ऐसी रील बनाएं, कम से कम एक ऐसा पैगाम आप रिकॉर्ड करें और अपने पेज पे शेयर करें, अपने उन दोस्तों के लिए, अपने उन फॉलोअर्स के लिए जो आपकी बात को समझते हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ लेते हैं। अब जानते हैं नाज़रीन कि जब हम DD कशिर की बात करते हैं, हमारी कोशिश मुतवातिर जारी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस किस्म के प्रोग्राम आप तक लाएं जिन प्रोग्रामों के जरिए हमारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया रहे, हमारे नौजवान अपने टैलेंट का, अपने हुनर का
बेहतरीन तरीके से जो है वो मुजाहरा कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। और एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का नाम है यूथ म्यूजिकल बैंड। ये प्रोग्राम जो है डीडी कशिश से आप देखेंगे और इस प्रोग्राम के हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं एजाज मसूद मुगल साहब। और ये जो प्रोग्राम है इसमें हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हमारा यूथ हैं, जो मुख्तलिफ बैंड्स चलाते हैं, मुख्तलिफ म्यूजिकल बैंड्स के साथ मुंसलिक हैं, उन्हीं की रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचाएंगे, उनके बैंड सॉन्ग्स हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा और एक निहायत ही अहम प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है लोक रंग। इस प्रोग्राम में हम जो हमारी लोक मौसीकी न सिर्फ कश्मीरी जुबान की, पहाड़ी गोजरी जुबानों की, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है ऐसी जुबानों की, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, शीना, पश्तू, गोजरी, पहाड़ी, बल्ती, लद्दाखी और भद्रवाही। ये है उन जुबानों की फहरिस्त जिन जुबानों के लोक नगमे आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे इस प्रोग्राम में। और शादी ब्याह के नगमे जो है इस प्रोग्राम में आप देख पाएंगे। इस प्रोग्राम के हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं गुलजार अहमद लोन साहब। और हम दूरदर्शन के साथ जो मुंसलिक प्रेजेंटर्स हैं या जो अमला है, हम बेहद शुक्रगुजार हैं डीडी कशिश के डीडी जी पीपी शुक्ला जी के कि उन्होंने इस किस्म का इनिशिएटिव लिया और कि जो उनके साथी हैं डॉक्टर NS मना साहब। इसके अलावा हमारे केंद्र की जो सरबराह है मोहतरमा राबिया रसूल साहिबा के भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम हमारे लिए तैयार किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इन प्रोग्रामों को एंजॉय करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि नौजवान उसकी अपनी ख्वाहिशात, एहसासात, जज्बात, तकाज़े, वालिदैन ज़ाहिर सी बात है कभी कभार स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, लेकिन हुमैरा ने जो प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि वालिदैन का बच्चों के साथ ताल्लुक़ किस किस्म का हो, जी कम्युनिकेशन गैप से हकीकी मानों में बेहद परेशानियाँ होती हैं, उससे मामले बिगड़ जाते हैं। हम इस पर ज़रूर आएंगे। ये एक पैगाम होगा आपका हमारे वालिदैन के लिए कि किस किस्म की पेरेंटिंग वो करे। लेकिन जिन प्रोग्रामों के ताल्लुक से मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, या आपके जहन में ज़रूर बात चल रही होगी कि ये प्रोग्राम आप देख कब पाएंगे, इसके लिए टाइमिंग क्या है। तो आइए इस हवाले से फटाफट एक प्रोमो देखते हैं। शौक जज्बात की एक नई जलतरंग, लोक रंग यमसार वनस बरदार कासन सियार बुझे ओ निका जिया डोला सोना जिया डोला उसने आने लगे सोने महीने पंज पता से 12 नचल नूरनिए, पंज पता से 12 नचल नूरनिए, रस्ते से लैला मजनून को आशिक खतनी दिनाए रावाड़ा वतन रावण दरबारों लोक रंग लोक हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब कर ले मर जावा, नमाशो हवे ना पा बुवंद ह जान दिल जानान बलम अद बलम दिल बेमारो सूखी माँ
प्रोग्रामों का इंतज़ार बेसब्री से रहेगा, हम ज़रूर देखेंगे एंड आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले हैं आप भी इन प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, इन प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर अपनी आरा से हमें आप नवाजेंगे। बहुत अर्ज़ करान डॉक्टर साहब जे बचन कुछ माहौल दिमो, नौजवान कुछ माहौल दिमो गरन मज ताकि तिम छांडन दक्षिण खोवर सहार कह तो पत तिम सहार छड़ित गसन गलत आदतन मज मुब्तला कह। जी आज़र साहब अख वक्त ये बच्चन मलिस माज हबत आसान, डर आसान, खौफ आसान, मे बी आउट ऑफ रेस्पेक्ट इस वनो न कि सह जेन्युइन आसान, सह आउट ऑफ रेस्पेक्ट आसान, अख गैप आसान, बच्चे न हेकान मलिस माज ब्रोह कन पन्निस पानस फुली एक्सप्रेस करित सह न हेकान पन सिर बवित कह, मगर वन मकलियो सह वक्त। वन पेरेंट अख इक्वल पार्टनर अथ रिलेशनशिप मज, तमिस अमिस बच्चस सहित कम्युनिकेशन गैप मिटावन, तमिस कम्युनिकेशन थवन, तमिस वन अम सुंद इक्वल पार्टनर इन his joys and his sorrows, ताकि सह हेकि फ्रीली एक्सप्रेस करित कि तम सिंद कंसर्न्स क्या इश्यूज क्या व्हाट तमिस पृछुन अमिस बच्चस क्या ऐ दोस्त वनान कमन सहित गिंदुन तिहुंद क्या राय पत कोत गयु तुम तिम क्या सो दैट यू गेट ए क्लोज आइडिया कि अम सहित सोहबत कमन सहित वथुन बिहुन कमन सहित तो यह कथ डायरेक्शनस मज पकान थिंकिंग अम सहित देखो बह वन तो यथ पे कि आज़र साहब ये स्कूलस मज बच्चे आसान तमिस थिंकिंग माइंड सेट आइडियोलॉजी आसान पे कॉलेजस मज गसान नव एम्बियंस, no atmosphere, new relationships, teenage आसान जरूरत कि करो एनर्जीज एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट चैनलाइज इनटू प्रॉपर डायरेक्शन सह हेक मलिस माज बगैर बेहतर से कर टीचर टीचर तथ मज अहम रोल सह तथ मज पन रोल अदा कर, मगर मलिस माज खतर पे खासी जरूरी ग जिम्मेदारी कि तिम थवन बच्चन सहित कॉन्स्टेंट रबत कायम, बे वुचन तिहंद कंसर्न्स क्या इश्यूज क्या तिम गसन तिमन फ्रीली हेकन वनित कि अगर तिमो कह गलती कोर्मुत या कंस लोयमुत खुदा रजन तिम गसन फ्रीली वन मे गई लड़ाई आज तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बॉन्ड गस मेंटरशिप कत करान मलिस माज खुद बेहतर मेंटर हेक तो पे तमिस पे टीचर तमिस पे प्रो सोशल एडल्ट स्कूलस मज अमिस सही डायरेक्शन है नॉलेजेबल यमिस स्किल्स कॉम्पिटेंसी अमिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेक कर, इसलिए मे बासान यह बड़ अहम कि करो अत पे कम तो पेरेंट्स कर रिलेशनशिप बिल्ड पन्न बच्चन। जी सर तिकाज तुम ज्यादा आर्टिकल्स लिखमे ड्रग अब्यूजस पे, आपने बहुत रिसर्च किया है इस हवाले से, ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं ड्रग जी जी इसके बहुत मुज़िर असरात हैं। आज के दिन में बच्चों को ये जानना चाहिए कि ये सिर्फ एक जो एक्साइटमेंट होता है, जो ड्रग से जो यूफोरिया मिलता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, वो थोड़ी देर के लिए होती है, कुछ चंद मिनटों के लिए होती है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके जो नुकसानात होते हैं लाइफ लॉन्ग होते हैं और उससे आप फिर वापस नहीं आ सकते हो। जब एक बार बच्चा इसका एडिक्ट हो जाता है, जब वो दवाई का लेना इस्तेमाल करना बंद करता है, उसको बहुत ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसको शिवरिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं, नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग होती है, उसको बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और उसको सीवियर बॉडी एक्स, रेस्टलेसनेस, डिस्कम्फर्ट होता है। उसको इसके लिए छोड़ना फिर पॉसिबल नहीं होता है, बार बार रिलैप्स होता है, बार बार उसमें वापस आ जाता है वो, क्योंकि इतने ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं इस ड्रग एब्यूज के। और ये जो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, अल्लाह ताला ने जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि खूबसूरत बॉडी दी है, तो इसमें जो है ऑर्गन्स दिए हैं, हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना अपना काम है। तो अचानक जैसे अगर हम कोई डिश कुक कर रहे हैं, उसमें हम मसाले जार डालते हैं, अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, खुशबूदार चीजें, जायकेदार चीजें डालते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अगर हम प्रेशर कुकर में बजाय उन मसालों के पत्थर डालना शुरू करें, मिट्टी, रेत डालना शुरू करें, तो प्रेशर कुकर भी परेशान हो जाएगी, ये क्या चाहता है मुझसे। बिल्कुल वही होता है जब एक ड्रग एब्यूजर या ड्रग एडिक्ट इस तरह के पॉइजन इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है, तो बॉडी भी परेशान हो जाती है। इसका लिवर जिसका मेटाबोलाइज करना काम होता है, किडनी जिसका काम होता है कि मैदनियात को खारिज करना, हार्ट जिसका काम होता है सर्कुलेट, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं। हार्ट पे असर होता है, किडनी पे असर होता है, इसका लंग्स पे असर होता है, लिवर पे, ब्रेन पे, स्किन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इम्यून सिस्टम, जो हमें हर बीमारी से प्रोटेक्शन देता है, वही कोलैप्स हो जाता है। तो क्या जरूरत है, क्या वजह है कि हम अपने ही बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करते हैं और अपने ही वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट को, किडनी को, लिवर को, लंग्स को, ब्रेन को डैमेज करते हैं और फिर आखिर में या तो रेस्पिरेटरी फेलियर से उसकी डेथ होती है, या कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स से, या स्ट्रोक और हेमरेज से उसकी डेथ होती है। और प्रोफेसर साहब इस बुरी आदत के साथ फिर लिंक्ड है, फिर जुड़ जाती हैं और भी कई बुरी चीजें,
اور بھی کئی بری عادات کرائمز اس ہیں. قسم کے جرائم پروردگار رحم کرے جن جرائم کے بارے میں آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ہم نے سنا بھی نہیں. اس قسم کے جرائم جو ہے اب عام ہو رہے ہیں کشمیر میں. تو من جملہ اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے سے زیادہ عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے بہت بجا فرمایا کہ یہ سمجھنا کہ یہ کسی مخصوص شخص کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ کل آپ کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا ہے. تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ مصمم ارادے ہم رکھیں گے اور من جملہ مل جل کر اس مسئلے کے تعلق سے کچھ کریں گے, اپنے اعتبار سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ الرحمن جیت ہماری ہوگی. جی اظہر صاحب, میں آخر میں یہی کہوں گا کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. ہمیں اپنی تقدیر کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے اور ان کو اچیو کرنا ہے. زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے. چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کو صحیح سمت میں صحیح ڈائریکشن میں لے جانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے خودی سے ہے مرد خدا آگاہ کا جمال و کمال. یہ علامہ اقبال نے کہ اپنے آپ کو پہچانو, خدا آگاہی کرو, اور اسی سے باقی سب کتاب یہی کتاب ہے, باقی سب تفسیریں. تو اسی پہ ہمیں جو سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے, سیلف اویئرنیس, سیلف ڈسکوری, سیلف اکمپلشمنٹ اور سیلف موٹیویشن. کسی کی موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. ہمیں خود اپنے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بننا ہے. اور اگر ضرورت پڑی تو مینٹرز کا انتخاب کرنا ہے, ٹیچرز اور پیرنٹس کے ساتھ کلوز رابطہ رکھنا ہے اور اس وبا سے دور رہنا ہے کام وٹ میں. ونڈرفل, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آزاد صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار اور اپنی نگہداشت میں نگرانی میں ان کو رکھیں. نوجوانوں کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم کریں, بزرگوں کا احترام کریں, خواتین کا احترام کریں. دیں مجھے اور ہمارا کو اجازت بھی. خدا سے